السلام علیکم دوستو۔ بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور اللہ شیطان کی طرف سے ایک بڑا دھوکہ ہے یہ کہ وہ یہ ہمارے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ذہن و گمان میں، کہ بھئی آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت نیکی کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت حج کرتے ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت نمازیں پڑھ رکھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو دینی اعمال ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں یا ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کرا لیتا ہے، اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے جو ہم کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں۔ جب ہم یہ نیک عمل کر لیتے ہیں، اب شیطان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب شیطان یہ کہتا ہے کہ بھئی اس نے تو نیک عمل کر لیا، اب اس نیک عمل کو میں ضائع کیسے کروں؟ لہٰذا وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے اور وہ پھر یہ ذہن میں ہمارے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ بہت نیک ہیں، ہمارے اندر گویا کہ ایک نیکی کا تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی کا کبر جو ہوتا ہے نا کہ میں بہت نیک ہوں، اب دوسرے لوگوں نے جنہوں نے اعمال نہیں کر رکھے یا جن کو اللہ نے ابھی توفیق نہیں دی ہے یا جن کو توفیق نہیں ملی ہے، اب ان کی حقارت کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں سرایت کرنے لگتی ہے، میرے ذہن و دماغ میں آنے لگتی ہے کہ ارے انہوں نے تو کچھ نہیں کر رکھا، ارے یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک مرض ہے جو ہمیں لاحق ہو جاتا ہے ہماری نیکی کے بعد، اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا تکبر ہے، نیکی کا تکبر، جو میرے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، دوسروں کی حقارت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے نیکی کا مسئلہ ایسا ہے، آج مجھے نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی عمل کی توفیق دے سکتا ہے، ایون ایک غیر ایمان والے کو بھی اللہ تعالیٰ کل کو ایمان کی توفیق دے سکتا ہے اور وہ ایمان لا سکتا ہے اور ہدایت پہ آ سکتا ہے، تو اس کا تو پورا بیڑا فوری طور پہ مطلب پار ہو جائے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے ہی اس نے یہ گواہی دی، اس کے پورے گناہ ختم، اب وہ اس وقت کا ولی ہے۔ لہذا ہم جب کبھی بھی نیک اعمال کی ہمیں توفیق مل جائے یا ہم کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو جائے، تو ہمارے اندر وہ تکبر نہیں آنا چاہیے، دوسروں کی حقارت میرے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یار یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچا لینا، جسے کہتے ہیں نا کہ پیسہ کمانا پھر آسان ہے، لیکن پیسے کی سیونگ کر لینا، پیسے کو بچا لینا بہت مشکل ترین کام ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کرنا پھر اس کو بچا کے رکھ لینا۔ اور ایک اور تصور ذرا سا ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ میرے تو اتنے نیک اعمال ہیں، بھئی ہم تو ایسا شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ہم تو بڑے جنتی لوگ ہیں صاحب، ہم تو نماز روزہ وغیرہ وغیرہ تمام تر چیزیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں دخول ہوگا کسی کا بھی، اللہ کی رحمت اگر نہ ہو تو ہمارا بیڑا پار نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت، اللہ کی گریس، اللہ کی گریشیسنس سے ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ کی رحمت اگر ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئی، بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ لہذا اپنی نیکی پر فخر، تکبر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نیکی کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تو نے توفیق دے دی، اللہ تو نے اس عمل کی توفیق دی، اللہ تو نے یہ کام کرا لیا۔ ہر چیز کو اللہ کی طرف موڑ دینا، اللہ کی طرف اپنی نیت کو، اپنے ڈائریکشن کو، ہر نیک عمل کرنے کے بعد اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دینا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم سے کام لے لیا، اللہ تعالیٰ تو نے ہم سے کرا لیا۔ اس سے عجز و انکساری، تواضع پیدا ہوتا ہے، اور پھر من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے، عجز و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں، اس کی عزت میں، اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی طرف ہے۔ اللہ نے اگر عزت دے رکھی ہے تو کوئی آپ کو ذلت نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ نے ذلت لکھ دی ہے کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، دین میں عزت ہے، اللہ کے رسول کی عزت میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت لکھ دی ہے، مل کر رہے گی، اللہ نے عزت نہیں لکھی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی۔ لہذا ہمیں اس نیکی والے تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے، دوسروں کی حقارت ہمارے دل میں آئے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔